اپنے بچیوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر تم سے کہا جائے کہ شوہر کون سا بہترین شوہر ہے جو تمہیں چاہیے، تو جتنی چیزیں آپ ایک اچھے شوہر میں ڈھونڈیں گے وہ سب فرعون میں تھیں. فرعون سے زیادہ اچھا شوہر کوئی نہیں تھا. بھئی کیا چاہیے عورت کو؟ مال، دولت، سہولتیں. فرعون خالی بادشاہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو اللہ خدا کہہ رہا اور پوری قوم کا خدا بن کے دکھا رہا. وہ کوئی 1000 2000 5000 ماہانہ تنخواہ پہ کام کرنے والا نہیں ہے. دنیا کے خزانے اس کے پاس، دولت کی کوئی انتہا. فرعون کے محل چھوڑیں، ان کی قبریں جو آج تک بنی ہیں پیرامڈس یا اہرام میں سے دنیا دنگ ہے. بہترین محل. عورت کو ایک اچھا مکان چاہیے نا. وہ جو ٹی وی پہ دیکھتی ہے بہت اچھا مکان ہے، اس کا ایک لان بھی ہے، شام کے وقت نوکر ٹرالی پر ناشتے کا سامان یا ہائی ٹی کا سامان لے کے آتا ہے، بیگم صاحبہ کے سامنے پیش کرتا ہے. ایسا چاہیے. فرعون کے پاس تھا بہترین محل، دولت کی انتہا نہیں، زیورات سے لدی بھندی. اچھا بعض لوگ یہ ساری چیزیں اپنی بیویوں کو دیتے ہیں، انتہائی بدترین اخلاق کے مالک ہوتے ہیں. عورت کہتی ہے بھائی برداشت کر لیتی ہوں اتنی چیزیں جو مل رہی. یہ بھی نہیں تھا. فرعون اپنی بیوی سے دل سے محبت کرتا تھا. جب جناب موسیٰ نے فرعون کی داڑھی پہ ہاتھ ڈالا تو فرعون نے کیا کہا؟ یہ کسی بچے نے میری داڑھی کو نہیں چھوا ہے، یہ دشمن کا ہاتھ ہے جو میری داڑھی پہ پڑا. ایک بات یاد رکھیے گا جو روایتوں میں بھی آئی اور امام خمینی بھی کثرت سے ایک زمانے میں فرماتے تھے، وہ یہ ہے کہ جتنے دشمن ہیں، یہ اہل بیت کے دشمن ہیں یا تشیع کے دشمن، یہ ظالم ہیں، گمراہ ہیں، جہنمی ہیں، راہ حق سے ہٹے ہوئے، لیکن یہ احمق اور بے وقوف نہیں. دنیا چلا رہے ہیں، نظام چلا رہے ہیں. تو ان کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بڑے احمق اور بے وقوف ٹائپ کے لوگ ہیں. یہ فرعون پوری دنیا چلا رہا ہے. سمجھدار تھا. الگ بات ہے کہ مولا سے پوچھا گیا مولا وہ آپ کا دشمن کتنا سمجھدار؟ کہا وہ سمجھدار نہیں ہے، وہ مکار ہے. عقل میں اور مکاری میں فرق کو بس ذہن میں رکھو گے. مومن کے پاس آئے گا تو عقل بن جائے گی، دشمن کے پاس جائے گا مکاری بن جائے گی. لیکن مکاری بھی ایک ہنر ہے. اب یہ کہ فرعون سمجھ گئے. اب موسیٰ کا بچپنا ہے، بہت چھوٹے ہیں. جناب آسیہ نے اپنی گود میں لیا، پال رہی ہیں، شوہر کے ساتھ بیٹھی، بچے تو ہیں نا، گود میں بیٹھے، سامنے والی چیز پہ ہاتھ ڈال دی. فرعون سامنے، فرعون کی داڑھی پہ ہاتھ ڈال دی. الحمدللہ اب تو مجمع کافی بدل چکا ہے، ورنہ پہلے تو یہ تھا کہ داڑھی کی بات کریں تو لوگ یہی جملہ کہتے ہیں کیا داڑھی لگا رکھی ہے. تو داڑھی تو فرعون کی بھی تھی اور یزید کی بھی تھی. یزید کی داڑھی نہیں تھی. یزید عالم اسلام میں اپنے باپ کے بعد دوسرا آدمی تھا جس نے داڑھی شیو کی. خیر یہ میں پڑھتا ہوں ربیع الاول کو، جب پڑھتا ہوں نا کہ فرعون سے بھی نجات چاہیے، اس کے عمل سے بھی نجات چاہیے، یزید سے بھی نجات چاہیے، یزید کے عمل سے بھی نجات چاہیے. یہ جب پڑھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں مولانا جشن تو نہیں لگ رہا، تیجے کی مجلس لگ رہی ہے. اور میں کہتا ہوں کیا کروں، تیجے کی مجلس میں آپ آئیں گے نہیں، آخر میں آئیں گے تاکہ گھر والے کو شکل دکھائیں. جشن میں آ جائیں گے تو میں اسی میں سناتا ہوں. خیر واپس آ جاؤں. بچہ داڑھی پہ ہاتھ ڈالا، فرعون کی داڑھی. ایک مرتبہ مکار ہے یعنی ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، کہ یہ بچے کا ہاتھ نہیں، یہ کسی سمجھدار کا ہاتھ ہے جو دشمنی کی نیت سے میری داڑھی پہ ڈالا گیا. پھر ایک واقعے کا ٹکڑا ہے جو بہت اہم کل موضوع بنے گا. وہ ٹکڑا چھوٹا سا ایک جملہ، ٹکڑا بھی نہیں، چھوڑ دیا. مگر یہ سمجھنے کے باوجود کہ یہ بچہ میرا دشمن ہے، بھئی جو بچہ ابھی ماں کی گود میں مجھ سے دشمنی ظاہر کر رہا ہے وہ بڑا ہو کر تو کتنی دشمنی ظاہر کرے گا. پھر بھی فرعون نے چھوڑ دیا، جبکہ وہ حکمران نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ کہنے والا ہے. پہلے زمانے میں تو حکمرانوں کو بھی اختیار ہوتا تھا، کوئی کیس نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی جج نہیں، جس کو دل چاہا موت کا حکم دیا، ہو گیا. اور فرعون نے تو حضرت موسیٰ کی ولادت سے پہلے 70,000 بچے قتل کروا بھی دیے تھے. اس کے پاس بچے بڑے کا کوئی لحاظ نہیں تھا، مگر چھوڑ دیا. یہ کہہ کے بھی چھوڑ دیا کہ دشمن کا ہاتھ ہے. کیوں؟ آسیہ کی محبت. آسیہ نے جناب موسیٰ کو جو تحفظ دیا ہے، پروٹیکشن دیا، اپنا بیٹا بنا کے پالا. تو آپ دیکھیے میں اپنے بچیوں سے بھی بات کر رہا ہوں اور بڑوں سے بھی، مردوں سے بھی. ایک آئیڈیل شوہر کی تمام خصوصیات فرعون میں جمع.
دولت ہے، بہترین مکان ہے، ہر خدمت کے لیے غلام و کنیز ہیں. اور ایک لفظ ہے پنجابی زبان کا، 2-3 لفظ پنجابی زبان کے مجھے بہت پسند ہیں. ویسے تو ہر زبان پسند ہے کہ 2-3 لفظ. ایک چس، یہ لفظ بہت پسند ہے. ایک وہ کہ شوق دا مول نہیں، واقعا بہت اچھا فلسفہ ہے اس کے اندر. اور ایک یہ کہ ٹھور، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو دکھانا. اب فرعون کی بیوی، نعوذ باللہ توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی خدا کی توہین نہیں کر رہا ہوں، یعنی کون ہے آسیہ؟ خدا کی بیوی، مسز اللہ تو نہیں، مسز رب، مسز خدا. اس سے بڑا اور کیا ٹھور بنے گی؟ جہاں جائیں گی دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، بہترین مکان بھی ہے، خدمت کے لیے غلام و کنیزیں بھی ہیں. معاشرے کے اندر ایسی ٹھور ہے کہ کوئی ان کے مقابلے کا نہیں ہے. اور شوہر محبت بھی کر رہا، ان سب کے ساتھ شوہر محبت بھی کر رہا. اور پھر کہہ رہی ہے وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، خدا بندہ مجھے اس فرعون سے نجات دلا دے. ارے اس شوہر کے لیے تو عورتیں مرتی ہیں. شہزادی کا تذکرہ ہے، کوئی توہین آمیز جملہ نہ بن جائے. اپنی عزت و ناموس کو خطرے میں ڈال دیتی ہیں. جب کچھ لوگ اب یہ ٹک ٹاک پہ جو اپنی عزت و ناموس کو داؤ میں لگا دیا جاتا ہے، بس یہ نہیں، ٹک ٹاک میرا موضوع ہے لیکن آج نہیں، ساری چیزیں آسیہ کے پاس. پھر بھی کہا کہ مجھے اس شوہر سے نجات چاہیے، یعنی نہ دولت والا شوہر چاہیے، نہ شہرت والا چاہیے، نہ طاقت والا چاہیے، نہ دنیا کی سہولتیں دینے والا چاہیے، نہ محبت کرنے والا چاہیے. نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے کہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، دین خدا پہ چلنے والا ہو. اور خالی زبانی نہیں، زبانی تو ہم میں سے بھی ہر ایک کہتا ہے. وقت جب امتحان کا وقت آتا ہے نا، تب پتا چلتا ہے کہ اس دل سے کہا گیا کہ زبانی تو ہر ایک یہی کہے گا. کتنے میرے پاس کیسز ہیں، کتنے. میں ذرا احتیاط کرتا ہوں، ممبر پہ کوئی ایسا لفظ نہ ہے، لیکن یہاں پہ میں احتیاط نہیں کر رہا ہوں. لا تعداد کا مطلب ہے گنتی میں بھی نہ ہے. کتنے کیسز انتہائی اپنے آپ کو مذہبی ظاہر کرنے والے اور کافی مذہبی چیزوں، دشمن خدا کی بیوی ہیں. حبیب خدا کی بیوی بنی تو کیوں؟ خالی زبانی باتوں کی وجہ سے نہیں، عمل کر کے دکھایا کہ ساری چیزوں کو ٹھوکر مار دی، اس لیے کہ یہاں سب کچھ ہے، دین نہیں. دولت ہوگی، دولت کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے. عزت ہوگی، اس کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے. شہرت ہوگی، گزارا ہو جاتا ہے. دین کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. مومن مر جانا قبول کرے گا، دین نہیں چھوڑے گا. آسیہ نے قربانی دی، اللہ نے ان کو جنت میں پیغمبر کی بیوی بنائے. اچھا اب یہ بتائیے، جنت میں